السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی آج اپنے بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہے اور خواتین کی خدمت میں۔ آج کا جو نسخہ ہے وہ ایک ایسا کمال کا نسخہ ہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں طاقت آئے، ان کا جسم جو ہے وہ سخت ہو جائے اور اس میں فیٹ وغیرہ نہ ہو، بالکل جسم نارمل طاقت میں رہے، اور اس کے ساتھ جسمانی طاقت، اندرونی طاقت اور عضو تناسل کی طاقت، اور جسم موٹا رہے، طاقت میں رہے، مقوی بدن رہے، اور ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو، طاقت میں بھی ٹھیک ہو، اور ہر لحاظ سے پٹھوں کی کمزوری ہو، دماغ کی کمزوری ہے، یا ان کو سماعت کا مسئلہ ہے، یا آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو یہ جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ ایک پروسیجر ہے۔ یہ جو نسخہ ہے اور یہ جو دوائی ہے، اگر بچوں کو آپ نے دینی ہے نا، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو یہ دوائی تھوڑی سی شہد میں ڈال کے دینی ہے، ٹھیک ہے، 7 دن سے زیادہ نہ دینی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے بچوں کو جو اسکول جانے والے ہیں یا مدرسے جانے والے بچے ہیں، یا یونیورسٹیوں میں یا کالج میں، یا جو حفظ کی کلاس کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں یا کتابیں پڑھنے والے ہیں، درس نظامیہ پڑھنے والے ہیں، اور ایسے حاضرات اور ایسے حاضرین جو کالج یا یونیورسٹیوں میں ڈاکٹری کر رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو جتنے بھی یعنی کہ ان کے مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس تمام مسئلوں کا حل اس نسخے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے شہد میں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک چھوٹا سپون چائے کا جو ہے، چھوٹا سپون چائے کا، اس کا آپ نے 5واں حصہ جو ہے نا، وہ 2 چمچ شہد میں رکھ کر اس کو اچھی طرح آپ نے پھینٹ لینا ہے، اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہ تھوڑی سی یعنی کہ جو مجھون بن جائے گی، کھلانی ہے۔ کھلانے کے بعد اس کو نیم گرم دودھ آپ نے دینا ہے۔ اگر جن کے گھروں میں بکریاں یا گائے ہیں تو وہ بکری یا گائے کا دودھ دیں گے تو بچوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ میری آپ سے یہ ایک درخواست ہے کہ جتنے بھی پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں نا، ان کو صرف بکری یا گائے کا دودھ ہی دیا جائے تو وہ سب ان کے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچے جن کو بھوک نہیں لگتی، بعض بچے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، صبح ویسے ہی یعنی کہ ناشتے کے بغیر ہی وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر یعنی کہ اپنی طاقت میں پھر تھوڑا سا وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، ویک ہوتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ایسی یعنی کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کریں، اور انہیں بھوک کیسے لگنی چاہیے، بچوں کو بھوک نہیں لگتی کیسے لگنی چاہیے، اس کو کیا دینا چاہیے جس سے بچہ طاقت میں رہے، دماغ بھی اس کا تیز چلے، نظر بھی اس کی تیز رہے، اور پڑھنے لکھنے میں بھی ہوشیار ہو، تیز ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ بچوں کو کیسے یعنی کہ اس کی پرورش کی جائے، اور کیسے ان کو خوراک دی جائے، بچوں کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے بچے جو کامیاب ہوتے ہیں اور ان کو طاقت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تمام مسائل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ یہ نسخہ یعنی کہ دیں، اور جو بڑے بچے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، وہ 250 ملی گرام والا جو کیپسول ہے اس کو لیں گی 1 دن چھوڑ کے 1 دن، ٹھیک ہے، اور دودھ کے ساتھ لیں گی 12 بجے دوپہر کو، 12 بجے جب انہوں نے 8 بجے 9 بجے ناشتہ کر لیا، 12 بجے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک کیپسول لیں گی۔ اس کے 1 گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں یعنی کہ 50 سے 55 60 سے اوپر ہیں، تو وہ یہ کیپسول جو ہیں وہ تقریباً عصر کے بعد لیں گے، ٹھیک ہے نا، یا عصر سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، تو وہ بھی یعنی کہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ہی لیں گے۔ انہوں نے پھر یعنی کہ اس دوائی کو کھانے کے بعد پھر گھنٹے تک آپ کچھ نہیں کھانا، یہی دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اور وہ ایسے لوگ جو یعنی کہ قوت باہ کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں یا جسم میں طاقت نہیں ہے، تو
تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ رات کو دودھ کے ساتھ یہ 2 گھنٹے پہلے، ٹھیک ہے نا، سنت کرنے سے پہلے یہ کیپسول لیں گے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اس دوائی کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر 7 دن یا 15 دن یا 21 دن آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے وہ جو لوگ جو یعنی کہ کمزوری کا یعنی کہ کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوراک اچھی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں کو یعنی کہ جو مسئلہ درپیش ہے، تو میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، دیسی مرغے کے جو پوٹے ہوتے ہیں نا، دیسی مرغی کے پوٹے، وہ دیسی گھی میں فرائی کر کے نا اچھی طریقے سے کسی اپنے جاننے والے سے کہیں کہ جی دیسی مرغی کے پوٹے ہمیں دے دیں، تو دیسی مرغی کے پوٹے استعمال کیے جائیں 7 روز تک، انشاءاللہ تعالیٰ طاقت بھرپور، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے جی کمال ہو گیا جی ماشاءاللہ، کہ ایسا نسخہ اور ایسی دوائی اور ایسی خوراک کے ساتھ آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ تو نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، آپ نے 1 تولہ لونگ لینا ہے، 1 تولہ لونگ ہے، اور آدھا پاؤ اکرکرا ہے، اور آدھا پاؤ دال چینی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ آپ نے لینی ہے، اور لینے کے بعد آپ نے 2.5 کلو پانی اس میں ڈال دینا ہے، اور اس کو آگ پر رکھ دینا ہے، پکانا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ۔ جب اچھے طریقے کے ساتھ یہ پک جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جب پانی آدھا رہ جائے گا نا، تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے، اور اچھے طریقے سے تھوڑے تھوڑے وقفے تک آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے، ہلاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈنڈا گھماتے رہنا آپ نے جو اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ دیکھیں یہ ایک رب بن جائے گا، پاؤڈر خشک ہو جائے گا، تو یہ جو پاؤڈر ہوگا نا، اصل پھر یہی آپ کی دوائی ہوگی۔ اچھا، جب پانی خشک ہونے پہ آ جائے نا، تو آپ نے چولہا بند کر دینا ہے۔ چولہا بند کرنے کے بعد وہ خود ہی جو گرم ہوگا نا برتن، اس کی یعنی کہ گرمی سے ہی وہ یعنی کہ پانی خشک ہو جو پاؤڈر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر جب دیکھیں تو یہ چیزیں ساری، تو پھر آپ اس کو گرم کر دیں، تو 2-3 مرتبہ کرنے سے نا وہ پاؤڈر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہی پاؤڈر آپ نے شیشے کے جار میں سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ دوائی آپ کی تیار ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مریض ہیں، میں ان کو یعنی کہ جتنے بھی مریض ہیں، اس دوائی کے ساتھ آپ نے ٹھنڈا پانی اور چاول کا استعمال نہیں کرنا، آلو بادی چیزیں وغیرہ جتنی بھی ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اس دوائی کے ساتھ آپ نے خوراک اچھی لینی ہے، پھل زیادہ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور طاقت والی چیزیں زیادہ لینی ہیں، فروٹ کا استعمال، سلاد کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے اگر آپ 15 دن کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر جو مسئلہ ہے اللہ کریم نے وہ بہتر کر دیا، اور اللہ کریم نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ اب حاضرین، اس میں جو مسئلہ ہے بچوں کے لیے، بچے اس دوائی کے دوران کھٹی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، اور نوجوان جو ہیں وہ بھی اس دوائی کے دوران کھٹی چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ ایک تو میں نے جو پہلے پرہیز بتا دیا وہ استعمال نہیں کرنا، اس کے بعد دوسری چیز بتا دی کیا کہ کھٹی چیز نوجوان لڑکے، شادی شدہ لڑکے اور نوجوان بچے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، یعنی کہ اسکول جانے والے ہیں یا مدرسے جانے والے ہیں یا کالج یونیورسٹی میں جانے والے بچے ہیں، وہ کھٹی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دودھ کا استعمال کریں اس دوائی کے دوران۔ اگر آپ کو پیاس لگے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے انار کا جوس، سیب کا جوس یا دودھ کا استعمال کیا جائے کثرت کے ساتھ، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر اور مزید آپ بہتر جاننا چاہتے ہیں کہ اس دوائی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو پھر ایک طریقہ اور ہے کہ تھوڑا سا اس میں خرچہ ہے، تو وہ آپ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ ہوگا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اپنے کھانے جو ہیں وہ آپ دیسی گھی میں یعنی کہ بنانا شروع کر دیں، دیسی گھی میں بنانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیسی گھی میں جب آپ بنائیں گے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، یہ دوائی اور زیادہ کام کرے گی۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کھانے میں دوپہر کا کھانا جو ہے وہ دیسی مرغے کے پوٹوں کا ہو، اور یا کالے چنے دیسی بریک والے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا آپ نے دیسی مرغی کے یا بکرے کے ڈال لیں، تو اس کو اچھی طرح پکانا ہے، دونوں کی یخنی نکل ہے،
صرف یخنی اور گوشت آپ نے کھانا ہے، چنے آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ یہ آپ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ طاقت کا بھرپور ایک میڈیسن ہے، جو آپ کے جسم کو، آپ کے لاغر پن کو، آپ کی کجی کو، آپ کی کمزوری کو، آپ کے جسم کی کمزوری کو، آپ کے پٹھوں کی کمزوری کو، یعنی کہ آپ کے جسم کی ہر طرح کی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے۔ اگر گوشت، دیسی بکرے کا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹی بنا کر، اور کالے چنے، یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کا شوربہ 12 بجے 4 بجے آپ نے لے لیا، رات کو لے لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 3 دن کر لیں، 3 دن میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نسخے میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے اپنے مطلب پہ جو یعنی کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ان کو میں یہ خوراک بتاتا ہوں، تو اس خوراک سے ہی الحمدللہ ان کے جتنے مسئلے مسائل ہیں نا بہتر ہو جاتے۔ میرے پاس ایک کشمیر سے بندہ آیا اور ایک باہر کے علاقے سے بندہ آیا، کافی یعنی کہ ایک بندہ یورپ سے یعنی کہ آیا، یعنی کہ یورپ سے وہ شخص آیا، یعنی کہ ایک شخص میرے پاس جو دور سے آیا، باہر سے آیا، تو ان کو میں نے یہ چیز دی، یہ نسخہ دیا، یہ دوائی دی، تو الحمدللہ اس کے یہ نسخہ تقریباً 1 ماہ استعمال کیا۔ 1 ماہ استعمال کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہی نسخہ جو میں نے اس کو دیا اور یہی خوراک جو میں نے اس کو تعین فرمائی تھی، اس نے اس خوراک کو 1 ماہ یا 20 دن تک لیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت الحمدللہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ الحمدللہ میری طبیعت اتنی زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گی، اتنی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی دوائی نے اور دعا نے اور خوراک نے اتنا کام کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی، جو لوگ لاکھوں روپے دے کر یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں اور یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور یہ دوائی استعمال کرتے ہیں، اچھا بڑی مزے کی بات ہے، جو بھی دوائی وہ لے کر جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ ٹھیک ہے نا، آپ ہم سے پیسے لے لیتے ہیں تو یہ بھی تو ڈالیں، یہ بھی تو صدقہ جاری ہے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ دوائی بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بنانا اور اس کو آپ کو یعنی کہ جو طریقہ کار ہے، میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی میں طاقت کے لیے سونے کے ورق ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ویسے بھی یہ دوائی کام کرتی ہے، لیکن جو لوگ اسپیشل آتے ہیں تو پھر ان کو یہ سونے کے ورق ڈال کر دیے جاتے ہیں، اور اس دوائی کا پھر کمال اتنا ہوتا ہے کہ بندے پھر یاد کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو جتنے بھی حاضرین دیکھنے والے ہیں وہ یہ نسخہ استعمال کریں پرہیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔